السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. ٹھہرا کفارہ گناہوں کا جو ذکر اولیاء، ٹھہرا کفارہ گناہوں کا جو ذکر اولیاء، اور از قسم عبادت ہو جو ذکر انبیاء، اور از قسم عبادت ہو جو ذکر انبیاء. بس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، بس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، مبدأ کونین و ختم المرسلین پیدا ہوئے، مبدأ کونین و ختم المرسلین پیدا ہوئے. دھوم تھی عالم میں خورشید کرم طالع ہوا، دھوم تھی عالم میں خورشید کرم طالع ہوا. ہاں کریں تعظیم اب نور قدم طالع ہوا، ہاں کریں تعظیم اب نور قدم طالع ہوا. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار حضور سرور کون و مکان فخر دو جہاں ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس بنا میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین. معزز حاضرین اکرام، جو تسلسل کے ساتھ تخلیق نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور نور محمدی کا انبیاء اکرام علیہ السلام کی پشتوں میں منتقل ہونا اور ہوتے ہوئے حضرت سیدنا عبد المطلب، حضرت سیدنا عبداللہ اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دنیا میں تشریف آوری تک تسلسل کے ساتھ ہم نے یہ ساری چیزیں ملاحظہ فرمائیں اور سننے اور سنانے کا شرف حاصل ہوا. اب یہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کا عنوان شروع ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. تحقیق کے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ ہے، اس کے لیے جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے. تو حاضرین اکرام، یہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آغاز ہوتا ہے کہ بچپن سے لے کر آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے تک کی زندگی ہر امت کے لیے، ہر امتی کے لیے نمونہ آئیڈیل ہے. آپ کی حیات طیبہ، آپ کا عمل ہمارے لیے رہنمائی کرتا ہے. بعض امور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات میں سے ہیں، ان کے علاوہ جو خصوصیات کو ہٹ کر جتنی چیزیں ہیں وہ امت کی تعلیم کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، انما بعثت معلما لأتمم مکارم الاخلاق. اے لوگوں، میں ساری کائنات کا معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں،
ساری کائنات کا استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کس لیے بھیجا گیا ہوں؟ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، تاکہ اخلاق کی بلندیوں کی اوپر تمہیں پہنچا دوں، تاکہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر تمہیں فائز کر دوں، تاکہ اخلاق کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے تک تمہیں پہنچا دوں۔ اس چیز کے لیے رب ذوالجلال نے مجھے تمہارے درمیان بھیجایا ہے۔ تو حضور معلم انسانیت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندگی کیسا گزارنا چاہیے یہ طور طریقہ بتانے کے لیے اور اخلاق بتانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو معزز حاضرین اکرام، آئیے یہ ایک کتاب ہے جو خلاصۃ سیر سید البشر کے نام سے کتاب ہے، یہ صلی اللہ علیہ وسلم تالیف ہے علامہ ابو العباس محب الدین احمد بن عبداللہ بن محمد الطبری الشافعی شیخ الحرم المکی، یہ ان کی کتاب ہے۔ یہ مختصر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے بہت مختصر جامع طور پر جمع کیا ہے، لکھا ہے اس کتاب کو، اور نام بھی ایسا ہی رکھا خلاصۃ سیر سید البشر، یعنی سارے بشروں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی سیرت کا خلاصہ، ان کی سیرت کا خلاصہ اس میں بیان کیا گیا ہے، کیونکہ پوری سیرت کو جمع کرنا یہ ناممکن ہے۔ بڑے بڑے محدثین نے، شارحین نے، علماء نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتابیں لکھی ہیں، لیکن کسی نے بھی آج تک 1400 سال سے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ ہم نے پوری سیرت کا احاطہ کر لیا ہے، کیونکہ آپ کی سیرت کے ان گنت گوشے ہیں، ان گنت زاویے ہیں، ان گنت آپ کے سیرت کے نمونے ہیں کہ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے سیرت کا پورا احاطہ کر لیا ہے۔ تو آپ کی سیرت طیبہ ہر گوشے میں، ہر پہلو میں، ہر زاویے میں آپ نے انسانیت کو رہنمائی اور رہبری فرمائی ہے۔ تو آئیے اس کتاب کو ہم شروع سے آغاز کرتے ہیں، اور جہاں تک ہو سکے آج کے درس میں، آج کی محفل میں اور کل کی محفل میں اس کتاب سے ہم استفادہ کریں گے، اور اگر اللہ نے چاہا اور خدا کو منظور ہوا تو اس کتاب کو انشاءاللہ تعالی ہم عصر کے درس میں شامل کر کر یہ کتاب پوری مکمل سنیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ لیکن آج اس کتاب کو تو آغاز کرتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ ہے۔ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے لے کر انشاءاللہ تعالی اعلان نبوت تک کے حالات وغیرہ کو ہم آج کے درس میں اس میں شامل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ شامل کریں گے کل کے آنے والے درس میں انشاءاللہ تعالی محفل میں، جو امت کے لیے نمونہ ہے، جو امت کے لیے سبق ہے، جس میں عبرت ہے، امت کے لیے لیسن ہے، سبق ہے، ان کی زندگی گزارنے کے طور طریقے کیسا ہونا چاہیے، حضور کی اتباع کیسا کرنا ہے، حضور نے کیسے اخلاق بتائے ہیں، وہ نمونے کو، وہ حصے کو انشاءاللہ تعالی کل کی محفل میں شامل کریں گے۔ اب انہوں نے، صاحب کتاب نے تقریباً 24 فصلیں باندھی ہیں، 24 چیپٹر لکھے اس کے، ہر چیپٹر میں ایک الگ الگ چیز ذکر فرمائی۔ جیسے کہ پہلی فصل لکھی ہے فی نسبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد، آپ کے دادا، پردادا، سکڑ دادا، اسی طریقے سے آپ کا نسب جو آدم علیہ السلام تک لے جاتا ہے وہ نسب کو ذکر فرمایا آپ نے۔ پھر دوسری فصل انہوں نے بیان کیا فی ذکر میلادہ، دوسری فصل ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے بارے میں، ولادت کے بارے میں۔ تیسری فصل ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کے بارے میں، یعنی پیدائش سے لے کر اعلان نبوت تک، پھر اس کے بعد کے احوال پورے ذکر فرمائے۔ پھر اس کے بعد ایک چیپٹر باندھا فی غزواتہ، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی حیات طیبہ میں جنگیں لڑی اور جنگوں کے جو اصول بتائے کہ بچوں کو نہ مارا جائے، خواتین کو مارا نہیں جانا چاہیے، اور بوڑھوں کو نہ مارا جائے، اور جو ہتھیار چھوڑ کر چلے جا رہا ہے اسے بھی مت مارے،
جو زخمی ہے اسے نہ مارے، میدان جنگ چھوڑ کر چلا جانا تو اس کو بھی نہ مارے، جو مقابلے کے لیے آیا صرف اس کو مارنا چاہیے۔ یہ جو غزوات کے جنگوں کے جو اصول ہے وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی بتائے۔ آج دشمن جنگ پر لڑنے آ جائے تو کیا کرتے رہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں حالات کہ ذرا سی دشمنی پر بے انتہا ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے۔ اتنے ظالموں کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی ہتھیار ڈال دے رہا ہے تو اس کو معاف کرنے کا حکم دے دیا۔ پھر اس کے بعد فی حجہ و عمرہ، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا اس کے بارے میں بیان ہے کہ آپ نے کتنے حج فرمایا، حج فرض ہونے سے پہلے، حج فرض ہونے کے بعد، یعنی ایک تو صرف زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج فرمایا حجۃ الوداع، اور جب تک مکے میں تھے اس وقت بھی کچھ حج فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بھی ذکر اس میں موجود ہے۔ اور حج کے کیا اصول ہے، کیا طور طریقے، کون سی چیزیں فرض ہے، کون سی واجب ہے، کون سی سنت ہے، یہ ساری چیزیں اس میں حضور نے بیان فرمایا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے بارے میں کتنے عمرے کیے ہیں، فی اسمائی، حضور کے ناموں کے بارے میں ایک فصل باندھے، فی صفتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے بارے میں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات طیبہ کیسے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک کیسا تھا، حضور کی آنکھ مبارک کیسے تھی، حضور کی بینی شریف یعنی ناک شریف کیسے تھی، حضور کے لب مبارک کیسے تھے، حضور کی گردن مبارک کیسی تھی، حضور کا سر انور کیسا تھا، حضور کا سینہ کیسا تھا، حضور کے کندھے کیسے تھے، حضور کے دست مبارک کیسے تھے، حضور کے قدم مبارک کیسے تھے، یہ پورا حلیہ شریف آپ کا بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد 8ویں فصل باندھے فی صفاتہ المعنویہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معنوی صفات، یعنی اندرونی صفات جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھے، جو ظاہری نہیں، اندرونی صفات۔ اور آپ کے اخلاق کریمہ اور آپ کی جو صحبت میں رہے ان لوگ معاشرتی، اور آپ کے خاندان، آپ نے جو معاشرے میں، آپ معاشرے کے ساتھ آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ جو ساتھ میں رہتے تھے ان کے ساتھ کیسے اخلاق رہے آپ کی، وسیرتی فی نفسی وما اصحابہ، اور فی نفسی آپ کی سیرت کیسی تھی اور اپنے صحابہ کے ساتھ کیسا رہتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسا اپنے بیٹھنے کا کیا طریقہ تھا، اور عیادت کا کیا طریقہ تھا، نیند کا کیا طریقہ تھا، بات چیت کرنے کا کیا طریقہ تھا، ہنسنے کا کیا طریقہ تھا، کھانے پینے کا کیا طریقہ تھا، لباس پہننے کا کیا طریقہ تھا، اور خوشبو اور سرما لگانے کا کیا طریقہ تھا، اور چلنے کا کیا طریقہ تھا، مسواک کرنے، حجامہ کرنے اور مذاق کرنے کا کیا طریقہ تھا، یہ ساری چیزیں اس میں ذکر کریں گے۔ اس کے بعد پھر بنا رہے ہیں اور ایک فصل فی معجزاتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں، معجزات بھی ذکر فرمائے اس میں۔ تو الغرض حضور کے ازواج کے بارے میں، حضور کے اولاد کے بارے میں، حضور کی بیٹیوں کے بارے میں، حضور کے چچا اور ماموں کے بارے میں، حضور کے غلاموں کے بارے میں، حضور کے خدمت گزاروں کے بارے میں، حضور کے محافظین کے بارے میں، اور رسولوں کے ذکر میں، اور جو رسولوں نے حضور کا ذکر کیا پچھلی امت کے وہ بھی بیان کیے ہیں، اور جو پچھلی کتابوں میں حضور کا ذکر ہے اس کو بھی بیان فرمایا، اور حضور کے جو رفقا تھے ان کا ذکر، حضور کے جو سواری کے جانور تھے ان کا ذکر، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتوں سے سرفراز فرمایا تھا ان کا ذکر ہوگا، حضور کے ہتھیاروں کا ذکر ہوگا، حضور کے کپڑوں کا ذکر ہوگا، حضور کے اساسجات کا ذکر ہوگا، آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سفر کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے اس کتاب میں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو تقریباً زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ انہوں نے یہاں پر اس کتاب میں شامل کیا۔ تو اب شروع کر دیں اس کتاب کو پہلی فصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں، نسب کے بارے میں کچھ بنیادی چیزیں اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک کے بارے میں 3 چیزیں یاد رکھنا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک جو ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت عدنان تک 21 پشتوں تک، جو بخاری شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک موجود ہے، احادیث مبارکہ میں آیا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ یہ یہاں تک میرا جو نسب ہے وہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب ان کے بعد سے عدنان سے لے کر حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام، پھر اس کے بعد ابراہیم اسماعیل علیہ السلام سے آدم علیہ السلام تک ان میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو متفق علیہ حضرت عدنان تک یہ نسب ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔
اس کے بعد جو حضرت عدنان سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک، اسماعیل علیہ السلام تک، یہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ جو حضرت عدنان تھے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ لیکن جو درمیان حضرت عدنان سے لے کر اسماعیل علیہ السلام تک جو حضور کے اجداد تھے، جو دادا تھے حضور کے، ان کے ناموں کے بارے میں اختلاف ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام تک جو آپ کے اجداد کے نام ذکر کیے گئے، آبا اجداد کے، ان میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اسی لیے اکثر و بیشتر علماء اکرام جو حضور کا نسب بیان کرتے ہیں وہ صرف 21 پشتوں تک بیان کرتے ہیں، اس کے آگے بیان نہیں کرتے۔ لیکن بعض علماء نے اس کو ذکر کیا ہے، یہاں پر صاحب کتاب نے بھی، محب الدین تبری نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور ہمارے لیے محدث جگت قبلہ علیہ رحمت و رضوان نے بھی ایک چارٹ چھاپا ہے جس میں حضور پاک مکمل نسب بیان کیا ہے۔ یہ بطور تبریک کے لیے، بطور برکت کے لیے آپ نے بیان کیا ہے، ورنہ جو اختلاف ہے وہ اختلاف ہے، اس کو ہم یہی نسب ہے نہیں کہیں گے، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بطور تبرک کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کے نام ہم سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اب 21 پشتوں تک نسب اور اس کے بعد جو آگے تک آدم علیہ السلام تک کا نسب ہے اس کو ذکر کر کے پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ عبد اللہم قبرہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم ويقول هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن هاش بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہاں تک جو حضور کا نسب شریف ہے یہ متفق علیہ، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد ہے ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ہم صرف اس کتاب کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور ہمارے اسلاف کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضور کے آبا و اجداد کے نام بطور تبریک کے یہاں پر پڑھیں گے، سنائیں گے، آدم علیہ السلام تک نسب، لیکن متفق علیہ جو اب تک یہاں تک نسب سنایا گیا وہی ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اس کے بعد فرما رہے والنسب علی عدنان متفق علی صحته، حضرت عدنان تک جو نسب ہے یہ متفق ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ مختلف ہی ہے، لیکن اس بات پر متفق ہے کہ عدنان سے لے کر اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام یہ حضور کے آبا و اجداد میں ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو اب عدنان کے بعد فرماتے ہیں بن اد بن ادد ابن الیسع ابن الحمیسہ بن سلامان بن نبت بن حمل بن قیدار بن اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بن تارح بن ناحور بن ساروغ بن ارغو بن فانغ بن عابر بن شالق بن ارفخشد بن سام بن نوح نجی اللہ علیہ السلام بن لامک بن متوشرق بن اخنوخ نبی اللہ ادریس علیہ السلام بن یارد بن مہلائیل بن قینان بن انوش بن شیف بن آدم علی نبینا وعلیہ السلام۔ یہ نسب نامہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام تک۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عدنان تک آپ کا نسب نامہ یہ متفق علیہ ہے، اس کے بعد حضرت ابراہیم اسماعیل نام آپ کے اجداد میں ہونا یہ متفق علیہ ہے، لیکن درمیان کے اور اس کے اوپر سے لے کر آدم علیہ السلام تک جو آبا و اجداد ہیں ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو ہے وہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جو ایمان لائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انتقال کے بعد۔ یہ تذکرہ سارا ہم گزشتہ محافل میں سن چکے ہیں۔ اس واقعے اس حدیث مبارک کو ذہن میں رکھ لے جو گزشتہ محافل میں ہم ذکر کر چکے ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجون، یہ ایک مقام کا نام ہے، حجون اور حجون دو طریقے سے بھی اس کو پڑھا گیا ہے، یہ ایک مقام کا نام ہے۔ وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اترے، وہاں پر کچھ رنجیدہ اور کبیدہ خاطر تھے، غمزدہ تھے، وہاں پر کچھ دیر ٹھہرے، پھر اس کے بعد واپس تشریف لائے تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ابھی تو آپ غمزدہ تھے، اب مسرور نظر آ رہے ہیں، خوشحال نظر آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سألت ربی عز وجل ان یحییہا فاحیا لی امی،
میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا تھا، سوال کیا تھا کہ بار الہ میرے والدہ کو زندہ فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے میری والدہ کو زندہ کیا، وہ ایمان لائی اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو پھر یہاں پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد فی ذکر میلادہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ولادت کے بارے میں یہ فصل ہے۔ ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ عام الفیل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی عام الفیل کے ساتھ، یعنی فیل کا واقعہ جو اصحاب فیل کا واقعہ ہوا اسی سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال پہنچا۔ اور بعض علماء کا مورخین کا اور سیرت نگاروں کا یہ بھی قول ہے کہ واقعہ فیل کے 3 سال کے بعد آپ کی ولادت ہوئی، اور بعض کہتے ہیں 40 سال کے بعد، لیکن فرماتے ہیں پہلا قول صحیح ہے۔ اور مختلف اقوال ذکر کیے ہیں، لیکن جو مشہور ہے، جو جمہور کا قول ہے 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت باسعادت کریمہ ہوئی۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا۔ الحمدللہ۔ معزز حاضرین اکرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہی، یہاں پر مختلف اقوال انہوں نے یہاں پر ذکر فرمائے۔ بعض علماء فرماتے ہیں 8 کو، بعض فرماتے ہیں 9 کو، بعض فرماتے ہیں 10 کو، بعض فرماتے ہیں 11 کو، بعض فرماتے ہیں 22 ربیع الاول کو، بعض فرماتے ہیں 18 19، مختلف اقوال ہیں، لیکن جو زیادہ تر علماء کا قول ہے وہ 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد صاحب کتاب فرما رہے ولیلۃ میلادہ صلی اللہ علیہ وسلم ارتجس کی ایوان کسریٰ وسقطت منہ 14 شب۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس شب ولادت ہوئی، اس شب کسریٰ یعنی ایران کا جو محل تھا وہ اس کے نیچے زلزلہ آ گیا، وہ ہلنے لگا۔ حضور کی ولادت کے روز، حضور کی ولادت کی شب وہ حرکت کرنے لگا، ہلنے لگا، اور اس کے جو 14 کنگورے تھے وہ 14 کنگورے سے ٹوٹ کر گرے گئے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب ایران اور روم کی بادشاہت خطرے میں ہے، اب نبی آخر الزمان سید الانبیاء تشریف لا چکے ہیں آج کی رات، اس لیے اب ان کی بادشاہتیں ختم ہونے والی ہے۔ وَخَمِدَ النَّارُ فَارِسَ وَلَمْ تَخْمَدْ قَبْلَ ذَلِكَ بِأَلْفِ عَامٍ، اور فارس کی آگ، یہ مجوسی تھے، یہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، یہ لوگوں کی آگ جو آتش کدا تھا 1000 سال سے مسلسل آگ جلا رہے تھے، اس سے پہلے کبھی بھی یہ آگ نہیں بجھی تھی، لیکن جس شب حضور کی ولادت ہونے والی تھی اس شب فارس کی آگ بجھ گئی، اس بات کے لیے کہ اب کفر و شرک کی آگ کو بجھانے والی ذات دنیا میں تشریف لا رہی ہے۔ وغادت بحیرۃ ساوا وافزع ذلک کسریٰ، اور ساوا ایک کنٹا تھا، ساوا مقام پر ایک کنٹا تھا، پانی پینے کا ایک کنٹا تھا، وہ پانی پینے کا جو کنٹا تھا وہ سارا کا سارا ایسا خشک ہو گیا کہ جیسا کہ وہاں پانی موجود ہی نہیں تھا۔ یہود وہاں سے پانی لے کر استعمال کیا کرتے تھے، لیکن حضور کی ولادت کی شب وہاں پر پانی سوکھ گیا، یہودیوں کو بتانے کے لیے کہ اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے۔ اس کو بڑے اچھے انداز میں، پیارے انداز میں امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے قصید بردہ شریف میں بڑے پیارے انداز میں ذکر فرمایا وبات ایوان کسریٰ وهو منصدع كشمل اصحاب کسریٰ غیر ملتئم والنار خامدة الانفاس من اسف علیہ والنهر ساحل عین من صدم۔ تو یہ اشعار میں یہ سارے واقعات کو امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور کی ولادت کی شب جو چیزیں ہوئی، اس رونما ہوئی، ان ساری چیزوں کا ذکر فرمایا۔ اب یہاں سے ولادت کے بعد جو چیزیں ہوئی اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔
فی ذکر نبذ من احوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال یہ چند چیزوں کو یہاں پر ذکر کرنا ہے. ولما بلغت آمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانت في حجر جده عبد المطلب فاسترضعته امرأة من بني سعد من ابی بکر بن بکر یقال لها حلیمہ. فرماتے ہیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کے حجر مبارک میں تھے. تو آپ کو جنہوں نے دودھ پلایا، جو رضاعی ماں ہیں آپ کی، وہ ساری چیزوں کا تذکرہ یہاں پر صاحب کتاب نے ترک فرما دیا. پہلے سب سے پہلے آپ کی والدہ نے پلایا، پھر حضرت ثویبہ نے پلایا اور دوسرے حضرات نے پلایا. اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ، جو ایک ماحول تھا وہاں کا عرب کا کہ جو دیہات سے قریے سے لوگ آتے تھے، خواتین آتے تھے اور شہر کے بچوں کو تاکہ ان کو آب و ہوا اچھی مل سکے، ان کی پرورش اچھی ہو سکے، اس لیے دیہات میں بچوں کی پرورش ہوتی تھی اور وہیں پر دودھ پلایا جاتا تھا. الغرض حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لائی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی. اب یہاں پر دوسری سبل الہدیٰ والرشاد اور دوسری کتابوں میں یہ واقعہ لکھے ہوئے اور المواہب اللدنیہ میں بھی یہ واقعات موجود ہیں کہ جو آپ کی اونٹنی تھی جس پر آپ سوار ہو کر آ رہی تھی وہ اتنی کمزور اور نحیف اور لاغر تھی کہ آپ کا وزن وہ برداشت نہیں کر سک رہی تھی، وہ وزن برداشت نہیں کر سکتی. لیکن جب وہ مکے میں آئی تو اس وقت جو ان کے ساتھ والیاں تھیں وہ سب بڑے بڑے سرداروں کے بچوں کو لے کر واپس چلی گئی. لیکن اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئی تھی وہ، لیکن جب انہیں بتایا گیا کہ یہ بچہ یتیم ہے، ان کے والد نہیں ہیں، تو وہ لوگ نہیں لیے اور چلے گئے. یہ قسمت میں تھا بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے. آپ تشریف لائی، دیکھی کہیں بھی بچے نہیں تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائی، فرمایا گیا کہ یہ بچے کے والد نہیں ہیں، کیونکہ عموماً ہوتا یہ تھا کہ اگر والد ہو تو زیادہ تر کچھ مال تو حاصل ہوتا، کچھ روپیے پیسے دینار درہم. اگر والد نہیں ہے، یتیم بچہ ہے، تو کون زیادہ خدمت کرے گا. الغرض یہ نظریے سے دوسری خواتین نہیں لی. بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ مجھے کوئی اور بچے نہیں ملے، کم از کم یہ تو بچہ چاہے والد ہو یا نہ ہو اپنی خدمت سمجھ کر آپ لے لیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیے. جب آپ تشریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے تو مورخین اور اہل سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جو اونٹنی چلنے کے قابل نہیں تھی وہ اونٹنی دوڑتی ہوئی آپ کے پاس حاضر ہو گئی اور وہ اونٹنی پر سوار ہو کر آپ بطور تبریک کے برکت حاصل کرنے کے لیے خانہ کعبہ کا رخ کیا اور وہاں پر اس لیے تشریف لے گئی کہ اب چلو یہ تو بچہ حاصل ہو گیا ہے، اس کی پرورش کریں گے، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ دے ہی دے گا اور اللہ کے گھر میں جا کر کچھ برکت حاصل کر لیں گے. اور کعبۃ اللہ شریف میں گئی، خانہ کعبہ میں وہاں پر جا کر حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے لگی. حجر اسود کا بوسہ دلاؤں تاکہ بچے کو بھی برکت حاصل ہو جائے. اہل سیرت نگار لکھتے ہیں، یہ واقعہ لکھا ہوا ہے حدیث شریفہ کی کتابوں میں، جب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے قریب لے جا رہی تھی، حجر اسود اپنی جگہ سے نکلا اور نکل حضور کا بوسہ لیا اور اپنی جگہ چلا گیا. تفسیر منتھری میں یہ واقعہ نقل کیا گیا. حجر اسود پتھر اپنی جگہ سے نہیں ہلتے، لیکن یہ حضور کو جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہے. اپنی جگہ سے نکلا پتھر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لے لیا اور اپنی جگہ چلا گیا. پھر اس کے بعد آپ وہاں سے نکلی اور نکل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اونٹنی جب ایک آدمی کا وزن برداشت نہیں کر سک رہی تھی، اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بھی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. اب آپ سوار ہو گئی. اب اونٹنی ایسا فراٹے مارتے ہوئے ایسا تیز رفتار کے ساتھ چل رہی تھی کہ جتنی آپ کی ساتھیاں تھیں ان سب کو برابر کیا اور ان سب کو پیچھے کر دیا. تو وہ ساتھیاں آپ کی کہنے لگی، اے حلیمہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا یہ وہی سواری ہے جو آتے وقت میں جو کمزور اور لاغر اور نحیف تھی، جس کی وجہ سے تو ہمیں بار بار کہہ رہی تھی ذرا آہستہ چلو آہستہ چلو، میری اونٹنی میری سواری کمزور ہے؟ کیا تو نے اونٹنی بدل لیا ہے، اپنی سواری بدل لیا ہے یا کسی اور کی سواری لی ہے؟ کیا ماجرا ہے، تو اتنا تیز کیوں
چلی جا رہی ہے، ہمارے اوپر رحم کر۔ تو آپ فرماتی ہے میں نے سواری نہیں بدلی، میں اونٹنی نہیں بدلی، سواری تو یہی ہے لیکن سوار بدل گیا ہے۔ سواری تو وہی ہے، میری اونٹنی وہی ہے، لیکن اس میں بیٹھنے والی ذات بدل گئی ہے۔ اب تک میں سواری کر رہی تھی، لیکن اب اس پر سردار انبیاء سواری کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالی نے اس میں جان ڈال دیا ہے۔ آپ کا سفر ایسے ہی طے ہوتا رہا اور آپ اپنے مقام کو پہنچ گئی۔ وہاں پر کیا آپ فرماتی ہیں کہ وہاں پر قحطسالی تھی، بارش نہیں ہوئی تھی، جس کے سبب جانوروں کے لیے چارہ نہیں تھا۔ جانور جب کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں، تو پھر ان کے لیے دودھ کیسے آئے گا؟ دودھ بھی نہیں تھا جانوروں کے پاس۔ آپ پریشان تھی، کیسا ہوگا؟ میں نے تو بچے کو تو لا لیا ہے، لیکن جب آپ گھر تشریف لے گئی، جب آپ کے بکریوں کو چرا کر لایا گیا، تو کیا دیکھتی ہیں کہ جو بکریوں میں آج تک دودھ ذرا برابر نہیں تھا، آپ کے شوہر نے پیالہ منگایا اور دودھ نکالا، ایک پیالہ بھر گیا۔ آپ فرماتی ہیں میں پی، اپنے شوہر پیے، پھر اس کے بعد گھر کے برتنوں میں جمع کرتے گئے، یہاں تک کہ دودھ سے گھر کے پورے برتن لبریز ہو گئے، پورے کے پورے برتن دودھ سے بھر گئے۔ اور فرماتی ہے کہ اس وقت چراغ نہیں تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے میرا گھر پورا روشن ہو چکا تھا، پورا کا پورا گھر میرا روشن ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ایسا حال ہو چکا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تشریف لائے، گویا کہ اللہ کی رحمتیں ان کے گھر میں امڑ پڑی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ سارے اطراف و اکناف کے لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے ارے وہاں جا کر چراؤ جہاں پر حلیمہ کے بچے چراتے ہیں، جہاں حلیمہ کے بکریاں چرتے ہیں وہاں پر جا کر اپنے جانوروں کو چراؤ تاکہ وہ بھی اچھا چر کر دودھ دے سکے۔ لیکن یہ معاذرہ ظاہری طور پر نہیں تھا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی بکریوں میں آ گئی تھی۔ اور وہاں پر ایک واقعہ ایسا بھی ملتا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس، بکریوں میں سے ایک بکری جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھی تو فوراً حضور کے پاس آ کر اپنا سر نیچے، چونکہ جانور بھی جانتے ہیں، پتھر بھی جانتے ہیں، شیر و حرم بھی جانتے ہیں، چڑیا بھی جانتے ہیں، بھیڑیے بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ الغرض کچھ وقت گزرتا گیا، پھر اس کے بعد جب دودھ پلانے کی باری آئی، آپ دودھ پلاتی رہی، داہنی طرف کا دودھ پلائی، پھر بائیں طرف کا دودھ پیش کیا تو آپ نے پینے سے انکار کر دیا، آپ نے منہ ہٹا لیا، آپ نے بار بار کوشش کی لیکن آپ نہیں پیے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ بی بی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئی کہ میرا ایک اور بچہ بھی ہے جو دودھ پینے والا ہے، یہ بچہ بہت ہی سمجھدار ہے کہ اپنے بھائی کا بھی خیال کر رہا ہے۔ تو اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی گود سے ہی انصاف کا درس دینا شروع فرما دیا تھا، انصاف کا درس آپ ماں کی گود سے ہی دینا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نمو ہے، بڑھنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایسا آپ بڑھ رہے تھے جیسا کہ ایک مہینے میں جتنا بچہ بڑا ہوتا ہے ویسا آپ ایک دن میں بڑے ہو رہے تھے، ایک دن میں اتنے بڑے ہو جاتے تھے جتنا عام بچے ایک مہینے میں ہوتے۔ الغرض آپ کی نشو و نما ہوتے رہی، آپ پرورش پاتے رہے، یہاں تک کہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ آپ اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں پر ایک عجیب واقعہ رونما ہوا کہ کچھ دو سفید پوش فرشتے انسانی شکل میں آئے اور آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر آپ کا سینہ چاک کیا اور سینہ چاک کر کے اس میں نور، حکمت، ایمان یہ ساری چیزیں رکھی، اور یہ لٹا کر ابھی معاملہ چل رہا تھا
کہ آپ کے بھائی جو تھے وہ پریشان ہو گئے، پریشان ہو کر دوڑے دوڑے گھر تشریف لے گئے اور جا کر کہنے لگے والدہ سے، اماں جان کہ قرشی بھائی کو کوئی دو حضرات آئے ہیں اور انہوں نے لٹا دیا ہے اور ان کا سینہ چاک کر دیا ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، پریشانی ہے۔ تو فوراً دوڑے دوڑے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شوہر وہاں پر اس مقام پر تشریف جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر فرشتوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے جو چیزیں نکالنا تھا نکالی، جو چیزیں رکھنا تھا اس پہ رکھ دی۔ اس وقت آپ اور آپ کے شوہر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک غبار آلود تھا، تھوڑا آپ سہمے ہوئے تھے۔ اور یہ بات یہاں پر شارحین نے اور علماء نے فرمایا ہے کہ یہ ڈر اور خوف یہ تکلیف کی وجہ سے نہیں تھا، کیونکہ یہ جو شرح صدر ہے، سینے کو جو چاک کیا گیا، اس میں کوئی تکلیف نہیں تھی، یہ من جانب اللہ تھا، اس کو کوئی تکلیف نہیں تھی۔ لیکن جو غیر متوقع واقعہ پیش آیا تھا، آپ کو جو لٹایا گیا اور ایک عجب طور پر فرشتوں نے جو آپ کو لٹا کر جو سینہ چاک کیا، اس سے آپ تھوڑا غمزدہ تھے، جو افسردہ تھے، جس سے آپ کے چہرے کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے بی بی حلیمہ سے فرمایا کہ اب یہ واقعہ عام ہونے سے پہلے، کہ ان کے ساتھ جو واقعہ رونما ہوا ہے، جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ واقعہ عام ہونے سے پہلے ہم فوراً لے جا کر اس بچے کو ان کے والدین کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچے کو جنات اور شیاطین کا اثر ہو جائے اور ہمارے اوپر ذمہ داری آ پڑے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے، لہذا یہ واقعات معلوم ہونے سے پہلے ہم اس بچے کو لے جا کر دے دیں گے، ان کے حوالے کر دیں گے۔ الغرض وہ پریشان ہو کر حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ لے کر آئی اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حوالے کر دیا اور کہنے لگی کہ یہ آپ کا بچہ ہے، یہ آپ کی امانت ہے۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچے کو تو لے جا کر تو بہت حریص معلوم ہو رہی تھی، بہت تم نے رغبت دکھائی، چاہت دکھائی، آپ اتنا جلدی کیوں اس بچے کو واپس کر رہی ہوں؟ تو انہوں نے سارا ماجرا، سارا واقعہ شق صدر کا سنایا۔ تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم یہ سمجھتی ہو کہ جنات و شیاطین کا اثر میرے بچے کے اوپر ہو جائے گا؟ خدا کی قسم میرے بچے پر شیطان کا کوئی بس نہیں چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بچہ جب تک میرے بطن میں تھا اس وقت تک میں نے ہر روز ہر مہینہ فرشتوں کی آواز کو سنا ہے کہ اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، تم سید العالمین کی ماں بننے والی ہو۔ اور جس رشد میرے بچے کی ولادت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے میرے حجابات کو اٹھا دیا اور میں نے قیصر و کسریٰ اور شام اور عراق کے محلات کو دیکھ لیا۔ میں یہ میرے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور شیطان کا بس میرے بچے پر ہرگز نہیں چل سکتا۔ پھر اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالے کر دیا اور چلے گئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دودھ پلانے والوں میں نام آتا ہے، حضرت ثویبہ کا بھی نام آتا ہے۔ یہ وہی ثویبہ ہے، وہی باندھی ہے جو ابو جہل کی، ابو لہب کی باندھی ہے، ابو لہب کی باندھی ہے جب اس نے آ کر خوشخبری دی کہ مبارک ہو تمہیں بھتیجا، مبارک ہو، حضرت عبداللہ کے ہاں لڑکا ولادت ہو، پیدا ہوا ہے، یہ تمہیں مبارک ہو۔ تو اس نے خوشی میں آ کر انتی حرہ اذهبی جو کہا، بانی جامعہ فرماتے ہیں اس کے ایسا اشارہ کرنے کی وجہ سے ہر پیر کے روز اس کے عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے۔ تو یہ وہی ہے حضرت ثویبہ، انہوں نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پلانے کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کو بھی پلایا۔ اس طریقے سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور کے چچا بھی ہونا اور رضاعی بھائی بھی ہونا۔ اس کے بعد آپ کی جو پرورش، جو اپنی نگرانی میں حضرت ام ایمن الحبشیہ، حضرت ام ایمن الحبشیہ، انہوں نے آپ کی پرورش کی، اپنے پاس رکھا یہاں تک کہ آپ بڑے ہو گئے۔ فاعتقها،
حضرت ام ایمن کو آپ نے آزاد فرما دیا۔ یہ وہ بانی تھی جو آپ کو وراثت میں ملی تھی، آپ نے ان کو بعد میں آزاد کر دیا۔ وَزَوَّجَهَا زید بن حارثہ، اور پھر ان کا نکاح کر دیا حضرت زید بن حارث سے۔ فَوَلَدَتْ لَهُ أُسَامَةُ رضی اللہ عنہ وَكَانَ وَرِثَهَا مِنْ أَبِيهِ۔ جو حضرت ام ایمن تھی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی باندھی تھی۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے انتقال کے بعد، والدہ کے وصال کے بعد آپ کو اپنی پرورش میں رکھا، پھر اس کے بعد وہاں سے حضرت عبد المطلب کے پاس لا کر امانت کو پہنچا دیا۔ یہ آپ کی خدمت میں رہی، آپ بعد میں انہیں آزاد کر دیے۔ اس کے بعد پھر حضرت زید سے ان کا نکاح فرمایا، اور حضرت زید سے ایک لڑکا تولد ہوا جن کا نام اسامہ تھا رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت زید سے اور حضرت اسامہ سے رضی اللہ عنہ، ان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت فرما دے، حضرت زید اور اسامہ سے۔ اور قرآن مجید میں کسی صحابی کا نام نہیں آیا، صرف ایک صحابی کا نام آیا ہے، وہ حضرت زید کا نام آیا، صرف ایک صحابی کا نام آیا قرآن میں، کسی اور کا نام۔ البتہ شان میں ان کے مطابق آیتیں اتری، خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں، مولا کائنات عثمان غنی رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ کرام کے بارے میں شان میں آیتیں اتری، لیکن کسی کا بھی نام نہیں آیا قرآن شریف میں۔ صرف ایک صحابی حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نام کے ساتھ ان کا ذکر آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا متبنہ بیٹا بنا لیا تھا۔ الغرض یہاں پر ایک مسئلہ ذکر کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ گود لینا متبنہ جو کہتے ہیں، عربی میں متبنہ کہتے ہیں، اردو میں گود لینا کہتے ہیں، یا لے پالک کہتے ہیں۔ تو لے پالک کے احکام میں سے یہ چیز اچھی طریقے سے ذہن میں رکھے کہ گود لینے کے بعد جو اولاد ہے، جس کی بھی اولاد ہے، گود لینے والے کی اولاد نہیں ہو جاتی۔ جیسے کہ عموماً آج کل ہمارے پاس ایسا ماحول بن گیا ہے کہ اگر کسی کی اولاد ہم گود دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، وہ بچے کے ساتھ گود لینے والے کا نام والد کے نام کی جگہ لکھا رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ کسی اور کی اولاد کو اپنی طرف منسوب کرنا یہ ناجائز ہے، جائز نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس کو اصلاح کر لے۔ ہاں، ایک چیز یہ ذہن میں رکھے کہ آپ کو دکھانا ہی ہوگا اپنے والد کے بطور نہیں بلکہ گارڈینس کا جو آپشن آتا ہے، نگران کار، سرپرست کا جو آپشن آتا ہے وہاں پر اپنا نام لکھا ہے۔ جہاں پر والد فادر ہے وہاں پر حقیقی فادر کا نام لکھا ہے، گود لینے والے کا نام نہیں لکھانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے۔ جب صحابہ اکرام یا بعض حضرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کہنا شروع کیے انہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، فرما دیا تم میں سے کسی مرد کے باپ والد نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ اولاد کسی اور کے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو والد کہا جا رہا تھا، اور حضرت ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہا جا رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا۔ اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں آپ کے والد حضرت عبداللہ آپ کے ولادت سے پہلے ہی یثرب میں، یعنی جو ابوا مقام ہے وہاں پر آپ کا وصال ہو گیا۔ فلما كانت تزوج آمنة وحمل به بعث به عبد المطلب يمتاع تمرا منها فتوفي بها وقیل بالابوا، آپ کا وصال ابوا مقام میں ہوا، بین مکہ والمدینہ، یہ ابوا مقام مکہ اور مدینہ کے درمیان میں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 6 سال تھی اس وقت آپ کی والدہ کا وصال ہو گیا۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام ایمن، یہ تینوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں آپ کی طبیعت خراب ہوئی اور وہیں پر آپ کا وصال ہو گیا۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ اور وہیں پر آپ کی تدفین ہوئی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رو رہے تھے، آپ غم کا اظہار فرما رہے تھے۔
اس کے بعد ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کو جانے کے بجائے آپ حضرت عبد المطلب کے پاس مکہ المکرمہ لا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ جب آپ 8 سال کے ہوئے، 8 سال اور 2 مہینے کے ہوئے، 8 سال 2 مہینے اور 10 دن کے ہوئے، تو حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے ان کا بھی وصال ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب رضی اللہ عنہ، ابو طالب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہونا اور حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہونا، آپ نے اپنے بیٹے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا اور فرمایا کہ یہ تمہاری ذمہ داری میں میں انہیں حوالے کرتا ہوں۔ وَكَانَ أَخًا عبد اللہ لِأَبَوَيْهِ، یہ حضرت عبداللہ کے بھائی تھے۔ وَمَنَحَهُ كُلَّ خُلْقٍ جَمِيلٍ حَتَّى لَمْ يَكُنْ يَعْرِفْ بَيْنَ قَوْمِهِ إِلَّا بِالْأَمِينِ۔ اور یہاں پر یہ چیز بھی ذہن میں رکھ لیں، ضمناً حضرت ابو طالب کے بارے میں بھی بہت سارے اختلافات چل رہے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک ہے کہ ایمان ابو طالب کے بارے میں سکوت کیا جائے، خاموشی اختیار کی جائے، کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں سوال نہیں کیا جائے گا قبر میں یا حشر میں۔ بعض علماء نے ان کے ایمان کے قائل ہے بعض علماء، اور بعض علماء ان کے کفر کے قائل ہیں۔ تو یہ بحث میں تمحیص میں جانے کے بجائے سکوت اختیار کیا جائے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے، ورنہ بڑے بڑے لوگوں کے ایمان کے بارے میں ہم کلام کر کر بے جان مسائل میں نہ پھنسیں، کیونکہ اللہ کے پاس یہ مسلم ہے کہ چاہے تو وہ ایمان والے ہو یا کفر والے، ہم اگر اس میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں تو یقیناً لغزش کھانے کا، ٹھوکر کھانے کا قطعی امکان ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکوت بیان فرمایا ہے، خاموشی اختیار کیا جائے ایسے مسائل میں، کیونکہ آج کل ایسے مختلف مسائل، یہ واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، یہ ایک آماجگاہ بن گئی ہے، یہ ایک پلیٹ فارم بن گیا ہے۔ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا، ایک دوسرے پر لان تان کرنا، یہ آج کل نوجوانوں کا ایک بہترین مشغلہ بن گیا ہے، ایک شوق بن گیا ہے لوگوں کا۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ اس کے بعد جب آپ 12 سال کے ہوئے تو یہ واقعہ سنا کر یہاں پر ہم بات تمام کرتے ہیں۔ جب آپ 12 سال کے ہوئے تو آپ اپنے چچا کے ساتھ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ سفر شام کی طرف نکلے۔ 12 سال 2 مہینے 10 دن کے جب آپ ہوئے تو اپنے چچا کے ساتھ ملک شام کا سفر تجارت کی غرض سے نکلے۔ فلما بلغ بصرى رآه بحيرة الراهب فعرفه بصفته، جب آپ بصرہ ایک مقام کا نام ہے وہاں پر پہنچے تو ایک راہب جو عبادت گزار تھا، جو پچھلی کتابوں کا عالم تھا، وہ دیکھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا فعرفه بصفته، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کی وجہ سے وہ حضور کو پہچان لیا، یہ نبی آخر زمان ہے۔ فجاء اخذ بيده وقال، آیا اور آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر کہنے لگا، ھذا رسول رب العالمین بعثہ اللہ رحمتا للعالمین، یہ اللہ رب العالمین کے رسول ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سارے عالموں کے لیے بنا کر بھیجنے والا۔ فقیل له وما علمك بذلك، اس سے کہا گیا یہ تجھے کیسا پتا چلا؟ یہ اللہ کے رسول ہے اور سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے جانے والے ہیں۔ قال انکم حین اقبلتم من العقبۃ لم یبق حجر ولا شجر الا خر ساجدا له ولا تسجدان الا لنبی وانا نجده فی کتبنا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ راہب کہتا ہے کہ جب تم اوپر ٹیلے پہ سے آ رہے تھے، وہ اوپر پہاڑ پہ سے آ رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی ایسا پتھر، کوئی شجر، کوئی درخت، کوئی پتھر ایسا نہیں تھا جو ان کے لیے سجدہ ریز نہیں ہوتا تھا۔ جب وہ آ رہے تھے تو ہر پتھر ان کو سجدہ کر رہا تھا، ہر درخت ان کو سجدہ کر رہا تھا۔ اور یاد رکھیں یہ شجر و حجر، یہ پتھر اور درخت نبی کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے۔ وَإِنَّا نَجِدُهُ فِي كُتُبِنَا، اور یہ چیز ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں، تورات اور انجیل میں۔ وَسَأَلَ أَبَا طَالِبَ عَنْهُ، پھر ابو طالب رضی اللہ عنہ سے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔
وقال هو ابن اخی، آپ نے فرمایا یہ میرے بھائی کا بیٹا، یہ میرا بھتیجا ہے۔ قال اشفیق علی انت، کیا تم ان کے ساتھ شفقت، مہربانی، حسن سلوک کرتے ہو؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں۔ قال فواللہ لئن قدمت به الشام لیقتلنہ اليہود فردہ خوفا علیہ منہم۔ وہ راہب نے کہا تو میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر تم ان کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنا ہے تو قسم بخدا تم انہیں شام مت لے جاؤ، اللہ کی قسم یہود ان سے بہت دشمنی کرتے ہیں، اگر تم ملک شام انہیں لے جاؤ گے تو یہود انہیں قتل کر دیں۔ تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوف سے کہ کہیں میرے بھتیجے کو نقصان نہ پہنچائے یہود، اس لیے آپ پھر واپس آ گئے اور کچھ بھی سامان تھا وہاں پر بیچ دیا، تجارت کا جتنا سامان تھا وہاں پر دے دیا اور واپس آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اور ایک دوسرا جو سفر تھا آپ کا 25 سال کی عمر میں، وہ بھی سفر شام ہے، اس کو بھی سن لیجئے۔ اس میں بھی اب یہاں سے آپ کی بات 25 سال کی عمر تک واقعات مکمل ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسرا سفر آپ کا شام کی طرف تھا، اس میں بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ آپ چونکہ عرب کا جو زیادہ تر ساز و سامان ہوتا تھا وہ تجارت پر موقوف تھا، وہاں کی معیشت جو تھی تجارت پر موقوف تھی، جو کچھ بھی سامان ہے وہ لے جاتے تھے، بیچتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے۔ ثم خرج مرة ثانية إلى الشام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسری دفعہ شام کی طرف سفر فرمائے، مع میسرۃ غلام خدیجہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک غلام تھے جن کا نام میسرہ تھا، ان کے ساتھ، ان کی نگرانی میں، ان کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کا مال دے کر بھیجی، کیونکہ آپ بہت بڑی مالدار تھی، رئیس تھی مکے کی، اور رئیس ہونے کے ناطے اپنا تجارت کا مال لوگوں کو دیتی تھی، اور اس میں جو بھی فائدہ آتا تھا ان کے لحاظ سے ان کو بھی دیتی تھی اور اس میں اپنا فائدہ بھی لیتی تھی۔ تو ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا مال تجارت لے کر ملک شام کی طرف گئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کا غلام جن کا نام تھا میسرہ، وہ بھی ساتھ میں تھے۔ یہ واقعہ ہے نکاح کے پہلے کا۔ فلما قدم الشام، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے کرتے شام کو پہنچے، نزل تحت ظل شجرۃ قریبا مع صومعۃ راہب، آپ ایک درخت کے نیچے اترے جو ایک راہب کا وہاں پر گھر تھا، عبادت خانہ تھا، قریب میں ایک عبادت گزار جو پچھلی کتابوں کا جو عالم تھا، راہب تھا، وہ وہاں پر اس گھر میں عبادت کرتے رہتا تھا، وہاں پر ایک درخت تھا، وہ درخت کے نیچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما۔ فطلع الراہب میسرہ فقال من هذا الرجل، راہب نے میسرہ کو بلایا جو حضرت خدیجہ کے غلام تھے، جو حضور کے ساتھ تجارت کے سفر میں تھے، بلا کر پوچھا من هذا الرجل، یہ آدمی کون ہے یہ جو درخت کے نیچے بیٹھے؟ فقال له میسرہ رجل من قریش من اہل الحرم، یہ قریش کے ایک آدمی ہیں، اہل حرم میں سے، حرم کے رہنے والے، قریش کے قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والے۔ قال فقال ما نزل تحت هذه الشجرة قط الا نبي، تو وہ کہنے لگا کہ یہ درخت کے نیچے آج تک نبی کے سوا کوئی نہیں بیٹھا ہے، یہ درخت کے نیچے جو بھی آیا وہ پیغمبر ہی آتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھتا ہے درخت کے نیچے۔ حاضر سوق بصرہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بازار میں حاضر ہوئے اور جتنا بھی سامان تھا وہ بیچ دیا اور جو خریدنا تھا خرید لیا۔ پھر اس کے بعد قافلہ مکے کی طرف تشریف لایا۔ فقیل ان میسرہ قال کذا کان اذا كانت حاجرہ، میسرہ کہتے ہیں کہ جب دھوپ کی تمازت ہوتی، جب دھوپ کی شدت ہوتی تو فرماتے ہیں کہ جب بھی دھوپ تیز ہوتی تو دو فرشتے آ جاتے اور ابر آ جاتا، آگ کے اوپر سایہ کرنے لگ جاتا۔ یہ بھی اعلان نبوت سے پہلے کے واقعات تھے، آپ کی عمر ابھی 25 سال تھی، اعلان نبوت سے پہلے کے واقعات تھے۔ نزل ملکان یضلان من الشمس وهو يسير على بعیر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر سفر کرتے رہتے اور دو فرشتے آپ کے اوپر سایہ کرتے رہتے۔ جب مکہ تشریف لائے اور حضرت خدیجہ کا جو کچھ سامان بیچا تھا، جو کچھ بتا دیا، یہ بکا ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ سامان ہے، یہ آپ کی رقم ہے۔ فَأَضْعَفَ أَوْ قَرِيبًا، تو فرماتی ہیں کہ اب تک اتنا فائدہ نہیں ہوا تھا، اب تک دو چند فائدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ لا کر کے دیا تھا، کیونکہ اب تعبیر تھے وہ ایمانداری سے نہیں رہتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ
آپ نے تجارت کر کے انہیں لا کر دیا تو دوگنا فائدہ ہو گیا۔ اور جو میسرہ جو غلام تھے حضرت خدیجہ کے، انہوں نے سارے واقعات سنا دیے، سارے واقعات جو انہوں نے دیکھے تھے۔ جو راہب سے بات چیت ہوئی، جو راہب کہنے لگا یہ نبی آخری زماں ہونے والے ہیں، اس درخت کے نیچے صرف نبی بیٹھتے ہیں، اور جو فرشتے آ کر سایہ کرتے تھے دھوپ کی تمازت میں، اور جو ایمانداری کے ساتھ تجارت فرمائی، وہ ساری چیزیں حضرت خدیجہ کو انہوں نے سنا دیا، اور یہ بھی سنا دیا کہ آگے چل کر نبی ہونے والے ہیں، کیونکہ حضرت خدیجہ کے ایک چچیرے بھائی تھے، وہ نصرانی تھے، انہوں نے نصرانیت اختیار کر لیا تھا، اور نصرانی علوم نصرانی کے بہت بڑے عالم تھے۔ وہ جانتی تھی پچھلی کتابوں کا علم، اور اپنے چچا سے بھی جانتی تھی، تو وہ اپنے چچا کے پاس گئی، ساری چیزیں ذکر کی، تو انہوں نے ساری چیزیں بیان کر دی، ہاں یہ ایسا ہونے والا ہے، یہ ساری چیزیں صحیح ہے، درست ہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام نکاح بھیجا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑوں سے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، ان کی اجازت کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال تھی، اور بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ تو یہاں پر انشاءاللہ تعالی ہم آج اختتام کرتے ہیں، اس کے بعد سے آگے کی نردشت میں آگے کی محفل میں رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی سعادت نصیب فرمائے، دین متین کو صحیح طور پر سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی نبینا